إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المقيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماد المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. عزیزان گرامی، آج ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن، جو واقعاً اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ائمہ طاہرین جو مظلومین میں سے تھے اور انہوں نے اپنے زمانے میں احکام الہیہ کی تبلیغ کے لیے زحمتیں برداشت کی ہیں اور مشکلات کا سامنا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نے بھی ایمان کے سلسلے میں جو بیان کیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے پروردگار نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے. تو جب ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پروردگار عالم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں جو ہے تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. للناس اماما، اب یہاں پہ دیکھیے تمام افراد کے لیے ایک امام ہوگا، یعنی زمانے میں صرف ایک ہی امام ہوگا. نبی کئی ہو سکتے ہیں، ایک زمانے میں نبی کئی ہو سکتے ہیں، ایک خطے کے لیے ایک نبی، دوسرے خطے کے لیے دوسرا نبی، تیسرے خطے کے لیے تیسرا نبی، لیکن امام جو ہوگا وہ زمانے میں ایک ہی امام ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے امامت کا عہدہ دے دیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا. یعنی آئندہ نسل کے سلسلے میں جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس عہدہ امامت کے سلسلے میں پروردگار کی بارگاہ میں سوال کر لیا کہ تو نے جو ہے مجھے امام تو بنا دیا لیکن میری ذریت میں کیا ہوگا، میری نسل میں کیا ہوگا. تو پروردگار نے جو ہے جواب میں کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت جو ہے وہ ظالموں کو نہیں ملا کرتا. تو یاد رکھیے گا عہدہ امامت صرف و صرف اس معصوم کو ملے گا جو عصمت جو ہے پروردگار کی طرف سے انہیں عطا ہوئی ہے. وہ عصمت اور طہارت جس کے سلسلے میں قرآن نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے، کبھی آیت تطہیر کے ذریعے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ سے ہر طرح کی نجاست اور گندگی کو دور رکھے، اس سے پاک کرے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی تطہیر، یعنی عصمت و طہارت پروردگار کی طرف سے جو ہے انہیں عطا ہوئی ہے. بہرحال تفصیلی گفتگو پیش نہیں کرنی ہے، اصل موضوع کی طرف آ جاؤں. یاد رکھیے اللہ نے لکل قوم ہاد، ہر زمانے کے لیے اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے. تو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، جو واقعاً اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے
ان کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی علوم کو پھیلانے والے، شگافتہ کرنے والے، مطالب کو پیش کرنے والے۔ اور یاد رکھیے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ہمارے ان دونوں امام کو تھوڑا موقع ملا تبلیغ احکام الہیہ کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان دونوں امام سے روایتیں زیادہ ملا کرتی ہیں۔ اور امام کے سلسلے میں ایک جملہ عرض کر دوں، امام جو ہے اشجع الناس ہوتا ہے، عالم الناس ہوتا ہے، عارف الناس ہوتا ہے، عابد الناس ہوتا ہے، یعنی عبادت گزاروں میں بہترین عبادت گزار اور معرفت حاصل کرنے والوں میں بہترین معرفت حاصل کرنے والا اور جاننے والوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا، افقہ الناس سمجھداروں میں سب سے زیادہ سمجھدار، اشجع الناس لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر۔ آپ دیکھیے علم کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو امام کے سلسلے میں ہر وہ سوال جو کہتے امام سے کیا جاتا ہے امام فوراً جواب دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اشجع الناس کی بات کیجیے کہ ہر لوگوں کے مقابل میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ہوا کرتا ہے۔ بہرحال جو ہے بات آگے تک جملہ کہتا چلوں، حاکم وقت نے امام کو بلایا، جبکہ امام کا سن جو ہے زیادہ ہو گیا تھا، سندار تھے، امام کو بلایا اور اس کے بعد اس کا مقصد یہ تھا کہ امام کو رسوا کیا جائے، لیکن اللہ نے جس کو عزت دی ہو کون اس کو بھی عزت کر سکتا ہے۔ تو بہرحال جناب محمد باقر علیہ السلام سے حاکم وقت نے کہا کہ آپ کو تیر اندازی کرنی ہے۔ تو امام نے کہا کہ میں سندار ہو چکا ہوں، میرا سن زیادہ ہے، اب مجھ سے کیا، لیکن پریشر ہوا اور باقاعدہ جو ہے زور زبردستی طریقے سے جو ہے کہا کہ نہیں، آپ کو آج جو ہے تیر اندازی کرنا ہی کرنی ہے، یعنی تیر اندازی کیجیے آپ۔ یہ اصل مسئلہ تھا کہ یہ تو سندار ہو چکے ہیں، تیر پھینکیں گے ہدف پہ لگا گا نہیں، پوائنٹ پہ لگے گا نہیں، ٹارگٹ پہ لگے گا نہیں، تو پھر جو ہے جو یعنی درباری ہوں گے ان کے درمیان جو ہے سبکی محسوس ہوگی، ذلت کا احساس ہوگا، یہ اصل مقصد تھا۔ لیکن پروردگار جس کو عزت دے، جناب محمد باقر علیہ السلام نے تیر نکالا اور تیر پھینکا، سیدھے جا کر جو ہے وہیں پہ لگا جہاں پہ نقطہ تھا، جہاں پہ لگنا تھا، مین ٹارگٹ پہ لگا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا تیر پھینکا، اس تیر کے اوپر تیر لگا، تیسرا تیر، اس طریقے سے جتنے تیر تھے وہ سب ایک دوسرے پر لگتے چلے گئے۔ اب تمام درباری دیکھ کر حیرت زدہ تھے اور حاکم وقت بھی جو ہے باقاعدہ مبہوت ہو گیا کہ آخر یہ وہی ہے کہ پروردگار نے جس کو عزت دی ہو، جن کو طاقت دی ہو، جن کو شجاع اور بہادر بنا کر بھیجا ہو، علوم آل محمد جو موجود ہیں ان کے پاس، آل محمد کے پاس جو علوم موجود ہیں وہ بہرحال جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوا ہے علم۔ ظاہر سی بات ہے کہ پانچویں امام کو چوتھے امام سے، چوتھے امام کو تیسرے امام سے، تیسرے امام کو دوسرے امام سے، دوسرے امام کو پہلے امام سے، پہلے امام کو رسول سے، رسول کو پروردگار علم عطا کر رہا ہے، یعنی ایک سلسلہ باقاعدہ پایا جاتا ہے علوم میں۔ اور وہی مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام کا ایک جملہ عرض کرتے گفتگو کو آخری منزل تک پہنچا دوں، اس سے پہلے امام کا جملہ بیان کروں، فضیلت میں ایک جملہ اور کہتا چلوں۔ امام کی فضیلت میں جو بات تاریخ میں موجود ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری جو نبی کے صحابیوں میں سے تھے، نبی کے جو ہے قریبیوں میں سے تھے، تو رسول نے کہا تھا، یاد رکھیے گا، رسول نے اس زمانے میں کہا تھا کہ اے جابر، جب تم میرے پانچویں جانشین سے ملاقات کرو گے تو میرا سلام کہہ دینا۔ آپ غور کیجیے اس میں
یعنی یہ کہا کہ یعنی نبی نے کہا جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ اے جابر، جب تم ہمارے 5ویں جانشین سے ملاقات کرو گے تو میرا سلام کہہ دینا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کہتے کہ سلام پہنچایا ہے تو کس طرح پہنچایا؟ ظاہر بات جناب جابر جو ہے نابینا تھے، تو وہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو امام سے ملاقات ہو گئی، ان کو احساس ہوا کہ یہی امام ہے، گفتگو ہوئی، گفتگو سے اندازہ لگایا، اچھا آپ ہی جو ہے 5ویں جانشین ہے، 5ویں امام ہے۔ اس کے بعد نبی کا سلام جو ہے 5ویں امام تک پہنچایا، امام محمد باقر السلام کو سلام پہنچایا جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ آپ کو رسول نے سلام کہا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، توجہ کریں گے مولا کے جملہ، تاکہ ہماری زندگی میں جو مسائل آتے ہیں اور اعمال ہوتے ہیں اس سلسلے میں مولا نے فرمایا کہ الابقاء علی العمل اشد من العمل۔ مولا فرما رہے ہیں، امام محمد باقر السلام سے روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ عمل پہ باقی رہنا، الابقاء علی العمل، عمل کو باقی رکھنا، عمل پہ باقی رہنا، اشد من العمل، عمل کرنے سے زیادہ شدت ہے اور زیادہ کہتے شدید ہے، زیادہ یعنی مشکل ہے۔ عمل کرنا بڑا آسان ہے لیکن عمل پہ باقی رہنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے، عمل کو باقی رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب آپ غور کیجئے، مولا سے راوی نے پوچھا کہ آخر مولا یہ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا نے ایسے نہیں سمجھایا بلکہ ایک مثال سمجھا، ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا جلدی صاحب کے سامنے۔ مولا نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی مومن مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، احوال پرسی کے لیے جاتا ہے، اور جب احوال پرسی کر لیتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے مخفیانہ طور پر چھپ کر جو ہے یہ کام انجام دیا ہے۔ ٹھیک، وہاں سے چلا، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی یا خود ہی جو ہے جا کے بتا رہا ہے کہ اس لیے بتا رہا ہے، نیت کیا ہے؟ ہر چیز کا یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت صحیح ہوگی تو سب کام صحیح ہو جائے گا۔ تو پھر جو ہے کہ اس نے بتا دیا، اور یہ نیت تھی کہ میں اس لیے بتا دوں تاکہ میری واہواہی ہو، لوگوں کے درمیان جو ہے چرچا ہو کہ دیکھو یہ کتنا اچھا انسان ہے کہ احوال پرسی کے لیے جایا کرتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے وقت نکال کے۔ تو اب جو ہے اگر یہ نیت ہے تو یاد رکھیے مولا فرما رہے ہیں کہ اس میں کاٹ کر نامہ میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے سب کے سامنے انجام دیا، ثواب کم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر دوسرے سے بتایا، نیت اگر یہی ہے واہواہی کے لیے، لوگ اچھا کہیں لوگوں کے لیے، تو پھر لکھ دیا جاتا ہے اس میں کہ اس نے کاٹ کے لکھ دیا جاتا ہے اس نامہ میں کہ مولا فرما رہے کاٹ کے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام انجام دیا ہے۔ پھر اسی طرح سلسلہ اگر آگے بڑھتا رہا اور نیت اس کی جو ہے یہی رہی تو لکھ دیا جاتا ہے اس نے جو ہے یعنی اللہ کے لیے نہیں غیر اللہ کے لیے کام انجام دیا ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بتانے کا مقصد یہ ہو، نیت دیکھے صحیح ہونی چاہیے کہ میں اس لیے بتاؤں تاکہ یہ بھی ثواب میں شامل ہو جائے، تاکہ یہ بھی مومن کی عادت کے لیے چلا جائے، تو اب آپ دیکھیے اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس لیے جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے۔ لن يتقبل اللہ عملا الا ما اخلص فیہ، کوئی بھی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں مگر ایک اس میں اخلاص پایا جاتا ہو، خلوص پایا جاتا ہو۔ تو بہرحال عزیزوں، زیادہ تفصیلی گفتگو پیش نہیں کرنی تھی، لیکن جو ہے بہرحال امام کا یعنی قول تھا جو آپ نے نقل کیا، اس طرح سے امام کی گفتگو اور امام کے بارے میں پڑھیے کتابوں میں، دیکھیے امام نے کیا کہا ہے ہم سے، اور ہم سے امام کا یعنی مطالبہ کیا ہے، یہ سب دیکھنا چاہیے۔ بہرحال جو ہے یاد رکھیے کہ وہی امام محمد باقر علیہ السلام ہیں کہ ایک مرتبہ گھر میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی اور امام نماز پڑھ رہے تھے، لوگ آئے، امام نماز مصروف ہے، نماز مشغول ہے، لوگ آئے پانی لے کر آئے اور آگ بجھا رہے تھے۔ جب مولا کی نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا مولا آگ لگ گئی تھی، ہم لوگ آگ بجھا رہے تھے۔ کہا تم لوگ یہ دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی آگ بجھا رہا تھا۔ آپ غور کیجیے، معرفت
اور شناخت کی منزلوں کو طے کرنے کی بات آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہر امام ہمارا مظلوم ہے۔ آج شہادت دن ہے اور مسئلہ یہی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر سے جو ہے شہید کیا گیا، اور ہمارے امام کے بارے میں اگر غور کریں آپ تو یا تلوار سے شہید کیا گیا ہے یا زہر سے زہر دے کر شہید کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور آپ دیکھیے امام کی مظلومیت آج بھی جو ہے دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ جنت البقیع میں مولا کو دفنایا گیا، تو جب جنت البقیع میں مولا کو دفنایا گیا تو آج دیکھیں کہ صاحبان بھی نہیں ہے، روضہ بھی نہیں ہے، جنت البقیع میں جو روضہ بنا تھا اس کو منہدم کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے قبر جو ہے ویران پڑی ہوئی ہے، اور لوگ جاتے بھی ہیں تو دور سے زیارتیں کرتے ہیں۔ آج بھی امام کی مظلومیت ہے، امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور مولا کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے غسل دیا اور کفن پہنایا۔ میں کہوں گا مولا آپ کو آپ کے بیٹے نے غسل دیا اور کفن پہنایا اور جنت البقیع میں لے جا کے دفنایا ہے، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آپ بھی تو تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے دادا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، اور جب ان کو دفنانے کی بات آئی تو بیٹا تھا بھی تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خادار ہے۔ مولا کے جنازے کو بے گور کفن جلتی ہوئی زمین پہ چھوڑ دیا گیا، اور امام کی لاش کو پامال کر دیا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ معبود دنیا میں جو وائرس چل رہا ہے اس بیماری سے سب کو نجات دے دے، پروردگار قرضہ کے قرض خدا فرما، مومن مومنات مرحومین مرحومات جو اس دنیا میں نہیں ہے پروردگار ان کے جوار رحمت میں جوار معصوم جگہ فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔